اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ورک پلیس مینرزم میں آج جو ٹاپک میں لینا چاہ رہا ہوں وہ ہے رسپیکٹنگ ادر پیپلز پرائیویسی۔ یہ ہمارا بہت ہی ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ ہم فوراً ہی لوگوں کی زندگی میں گھس جاتے ہیں یا گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی کسی ٹاک میں کہا تھا کہ ہمارا تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شادی ہو گئی؟ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ کیا کرتے ہیں بچے آپ کے؟ نان آف آور بزنس ہوئی یا نہیں ہوئی۔ دیکھیں نا، اگر تو ہماری کسی سے دوستی ہے تو ہمیں ویسے ہی پتہ چل جائے گا اوور دی کورس آف ٹائم ایکچولی کہ ان کی پرسنل لائف کیا ہے یا گھریلو لائف کیا ہے۔ اور اگر نہیں بھی پتہ چلے گا تو وی ڈونٹ نیڈ ٹو نو لیکن یہ ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہے اور آفیسز میں بہت کامن ہے یہ، یعنی ہر کسی کو ہر کسی کے گھروں کے اندر کی گفتگو کا پتہ ہے، اور اس میں دونوں ملوث ہیں، یعنی دونوں ملزم ہیں اس میں، کہنے والے بھی اور سننے والے بھی۔ یعنی جو کہنے والے ہیں ان کی بھی تسلی نہیں ہوتی، وہ بھی آفس آ کے پہلے گھر کے معاملات کا اخبار چھاپتے ہیں، وہ یار کل یہ ہوا، وہ میری وہ فلانی کزن آ گئی، اس نے یوں کر دیا، اس کو یہ ہو گیا، اس بچے کا بازو ٹوٹ گیا، اس سے لڑائی ہو گئی۔ مطلب وہ سارا انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کا پورا جو اشتہار ہے وہ سارے کا سارا صبح آ کے چھاپیں گے، پھر ہر کوئی باری باری چھاپے گا۔ تو پھر ظاہر ہے جب اتنی انٹیمیسی کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر تو ظاہر ہے پرائیویسی تو نام کی تو کوئی چیز نہیں رہے گی۔ لیکن اگر کوئی اپنی پرائیویسی مینٹین کرنا بھی چاہے تو اس کے لیے انتہائی مشکل ہے کہ وہ یہ کر سکے، اور خاص طور پہ اگر آپ پیئرز میں ہیں تو وہ تو آپ کی جان کو آ جائیں گے نا کہ اچھا پھر کیا ہے، یہ کیا ہے، فلاں کیا ہے، اچھا کہاں سے آئے تھے آپ لوگ پاکستان مائیگریٹ کر کے؟ یعنی 75 سال ہو گئے پاکستان بنے، ہمیں آج بھی یہ فکر ہے کہ کہاں سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے۔ ظاہر ہے میں تو نہیں آیا تھا مائیگریٹ کر کے نا، میرے پیرنٹس آئے ہوں گے اگر آئے ہوں گے تو ٹھیک ہے، تو مجھ سے بات ہو رہی ہے نا، تو میں تو کہیں سے مائیگریٹ کر کے نہیں آیا، وہ بھی کہیں سے مائیگریٹ کر کے نہیں آئے، ان کے بھی باپ دادا مائیگریٹ کر کے آئے ہوں گے، تو آئے تھے۔ لیکن وہ ہمارا وہ قصہ ہے نا، میں مذاقاً بھی کہتا ہوں، اب تو کافی عرصے سے میں نے وہ اخبار نہیں پڑھے، ورنہ کراچی کے ضرورت رشتہ کے اشتہاروں میں یہ انتہائی باقاعدگی سے لکھا جاتا تھا کہ یو پی کے ایک معزز گھرانے کی صاحبزادی کے لیے رشتہ درکار ہے، یا حیدرآباد دکن کے ایک چشم و چراغ کے لیے رشتہ درکار ہے۔ وائی یو ڈونٹ بلانگ ٹو یو پی اینی مور اینڈ یو ڈونٹ بلانگ ٹو حیدرآباد دکن اینی مور، یو بلانگ ٹو کراچی اور ویر ایور، وہاں کی بات کر لیں۔ وہ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسے لکھیے کہ جی ایک فلاں بچہ فلاں بچی کے لیے رشتہ درکار ہے، کچھ کوالیفیکیشن اس کی آپ دینا چاہتے ہیں، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، جو بھی ہے وہ آپ دے دیجئے اس کے اندر۔ نارملی لوگ عمر لکھتے ہیں کہ جی یہ عمر ہے، اور عمر اکثر غلط لکھتے ہیں لیکن بہرحال وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرائیویسی کی رسپیکٹ ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ تقریباً جس کو کہتے ہیں نا انقا ہو گئی ہے، غائب ہو گئی ہے بالکل۔ ہم بالکل پرائیویسی کی رسپیکٹ نہیں کرتے، حالانکہ اگر آپ ایسے دیکھیے تو جو پرانا محلہ کا نظام تھا اس میں تو ظاہر ہے محلے میں ہر کسی کو ہر کسی کی خبر رہتی تھی، لیکن ان اے ویری پازیٹیو مینر، یعنی ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اچھا ان کے یہاں مہمان آ گئے ہیں تو کوئی خاموشی سے کوئی کھانا بھیج دیتا تھا، کوئی خاموشی سے آ کے پوچھ لیتا تھا کہ آپ کو کوئی بستر چارپائی تو نہیں چاہیے ایکسٹرا کوئی، یہ یعنی ان اے ویری پازیٹیو سینس خبر ہوتی تھی ان کو، نیگیٹو سینس میں نہیں تھا۔ یا کوئی بھی کسی کو بھی ضرورت ہے، معاملہ ہے کچھ بھی، تو لوگ فوراً مدد کے لیے آ کھڑے ہوتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ کلچر ختم ہو گیا، پھر لوگوں نے بجائے خبر رکھنے کے انہوں نے ٹو میں رہنا شروع کر دیا نا کہ کیا ہو رہا ہے، اچھا کون آیا ان کے گھر، او ہو اچھا ان کی لڑکی کہاں گئی آج، بڑی بن سور کے کہیں گئی ہے کسی کے ساتھ، کس کے ساتھ گئی ہے، تو پھر اس قسم کی حرکتیں شروع ہو گئیں۔ دفتروں میں بھی یہی ماحول ہے کہ ہر کسی کی ٹو میں لگے ہوئے کہ کدھر ہے، کون ہے، کیا ہے۔ اور یہ سرکاری دفتروں کا تو ہمارا ہر معاملے میں پتلا ہے۔ وہ پتہ نہیں کیا ماحول ہے وہاں کا، اور لوگ کیسے زندہ رہتے ہیں وہاں پہ۔ مجھے تو خیر ان پہ بھی بڑا ترس آتا ہے، یہ جو ہمارے بیچارے جو ینگ لوگ بڑی محنت کر کے اور بڑی آرزو رکھ کے اور سول سروسز میں کوالیفائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کو وہ
کوالیفائی کر جاتے ہیں اور ان کو پہلی اپوائنٹمنٹ سیکشن آفیسر کے طور پہ مل جاتی ہے، جو جس دفتر میں بیٹھ کے وہ کئی سال زندگی گزارتے ہیں، اس میں نہ ذہانت ہوتی ہے، نہ کوئی عقل مندی ہوتی ہے، نہ کوئی قابلیت کا وہاں کوئی خاص استعمال ہوتا ہے، نہ وہاں پہ کوئی اور کسی قسم کی کوئی سوشل کوئی بڑی کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہاں ہر چیز اس کے بالکل برعکس ہے۔ لیکن عام پرائیویٹ آفیسز میں بھی ماحول اسی طرح کا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو آفس بیسڈ سٹاف ہے نا، وہ نارملی فائنانس کے لوگ ہیں، ایچ آر کے لوگ ہیں، نارملی وہ اس طرح کی سپلائی چین کے لوگ ہیں جو سارا دن دفتر میں ہوتے ہیں اور سارا دن ایک دوسرے سے انٹریکٹ بھی کرتے ہیں، ان کے درمیان یہ بڑا دھندلا ہے معاملہ، یہ لائن بڑی بلر ہو گئی ہے۔ سو ٹو سم اٹ اپ، لوگوں کی پرائیویسی کی رسپیکٹ کرنی چاہیے بائی آل مینس، اور اپنی پرائیویسی کی رسپیکٹ کروانی چاہیے بائی آل مینس۔ nobody should be bothered with it unless I tell somebody اپنے بارے میں کوئی بات، nobody should be bothered about me actually, about my personal things, and I should not be bothered about anybody's personal things. If they choose to tell me تو وہ ان کی چوائس ہے، بتا دیں گے، جتنا بتا دیں گے میں سن لوں گا، ان سے پلٹ کے اس پہ مزید سوال نہیں کروں گا، اگر وہ نہیں بتائیں گے تو میں نہیں پوچھوں گا۔ یہ ہمارا ایک یوزول رویہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔